بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے ایک نئی سورت سورہ احزاب۔ سب سے پہلے ہم سورہ احزاب کا تعارف کریں گے۔ سورۃ الاحزاب کی کل آیات جو ہیں وہ 73 یعنی 73 ہیں، 9 رکوع ہیں، 5 ہجری مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ سورت قرآن پاک کے 21 اور 22ویں پارے میں موجود ہے۔ قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے یہ 33 نمبر پر ہے۔ اس صورت مبارکہ میں غزوہ احزاب کا مکمل ذکر کیا گیا ہے اور اسلام کے چند اہم واقعات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی اور سخت سردی کی راتوں میں شدید طوفان بھیجا، جس سے کافروں کے خیمے اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورۃ الاحزاب کی آیات 9 سے 27 تک اس میں ان اہم واقعات کا ذکر ہے۔ اس میں سب سے دیکھیے اہم واقعہ حضرت زینب کا بھی ہے، جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن حارثہ سے شادی کروائی تھی۔ زید بن حارثہ کون؟ زید بن حارثہ لے پالک بیٹے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ وہ اپنے نام کے آگے زید بن محمد لگاتے تھے، نبی اپنا بیٹا کہتے تھے، اور ان سے شادی کرائی تھی اپنی پھپھی کی بیٹی کی، زینب کی۔ لیکن کیونکہ یہ شادی نہیں نبھ سکی، زینب ان کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کچھ نہ بولا۔ آگے چل کر کیا، یہ آیات اس طلاق کے بعد نازل ہوئی ہے، جو نبی کی کہ کروائی ہوئی شادی کی طلاق، اور پھر نبی کو اس بات کا اتنا افسوس تھا کہ طلاق کے بعد کہ حضرت زینب کا کیا ہوگا، کیونکہ عرب معاشرہ جو تھا ایک کہنا چاہیے عجیب غریب معاشرہ تھا، جہاں پر طلاق شدہ عورت کی کوئی کہنا چاہیے وقت نہیں تھی، اور پھر ایسی شادی جو کہ نبی نے کرائی تھی، تو ایسی شادی میں کی طلاق کے بعد تو حضرت زینب کو کوئی اچھا رشتہ ملنا مشکل تھا۔ تو اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ ان سے نکاح کر لیں، لیکن عرب معاشرہ اتنا اس بات کے لیے کہنا چاہیے ان کا ذہن نازک تھا اور بہت پختہ ان کا دماغ تھا کہ جس کو ہم نے لے پالک بیٹے کو لے لیا تو وہ سگے بیٹے کی طرح ہو گیا، ہر چیز میں اس کی وراثت میں، ہر چیز میں اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس دماغ کو یعنی کہ اس چیز کو بدلنا بڑا مشکل تھا۔ تو نبی کریم جب یہ وحی نازل ہوئی ہے تو آپ نے حضرت زینب سے خود نکاح کر لیا۔ تو اس کے بعد مخالفین نے بہت ساری باتیں کی کہ ظاہر لے پالک بیٹا ہی تھا، تو بہت کھلی کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آیات نازل کری۔ پھر احزاب سے آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے کہنے پر جو ہے خندقیں کھودی گئی تھیں، 1 مہینے تک محاصرہ رہا تھا کہ مدینے والے جو تھے وہ اپنے ارد گرد انہوں نے خندقیں کھود لی تھی، اور مکہ کے جو کافر تھے وہ ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، کسی طرح حملہ کر دیں ان کے اوپر۔ 1 مہینے بعد اللہ نے کیا کرا، ایسا طوفان بھیجا کہ سارے خیمے اکھڑ گئے اور وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی اس میں کہنا چاہیے ہمارے معاشرے کی بہت ساری باتوں کے بارے میں اس آیات کے اندر کھلے عام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور اپنی مومن جو خواتین ہیں ان کو صبر کا حکم دیا۔ اس آیات کا دیکھتے ہیں اب ہم اس میں سورۃ الاحزاب رکوع نمبر 1 آیات نمبر 1 سے لے کر 8 تک کو اب ہم سمجھتے ہیں سوال اور جواب کی مدد سے۔ سوال نمبر 1، سورۃ الاحزاب کی ابتدا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں کی تلقین کی گئی؟ جواب، سورۃ الاحزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلقین کی گئی کہ آپ اللہ سے ڈریں، کافروں اور منافقین کی باتیں نہ مانیں، وحی کی پیروی کرنے کی تلقین کی گئی، اللہ پر بھروسہ رکھنا، تبلیغ و دعوت میں استقامت کا حکم دیا گیا۔ جی، جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہی یہ آئی تھی کہ حضرت زینب سے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کر لیں، تو لوگوں نے کیا کرا تھا، اس میں چیم گویاں شروع کر دی تھیں خود، جس میں مسلمان بھی شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا آپ لوگوں کی پرواہ نہیں کریں، بلکہ جو وحی آئی ہے اس کے اوپر آپ عمل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اور جو اسلام کی تبلیغ کی کہنا چاہیے آپ کو دعوت کی، آپ کو جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کرا وہ کام کرتے رہیں استقامت کے ساتھ، یعنی گھبرانے کی، ڈرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 2، سورۃ الاحزاب میں منہ بولے بیٹے کے بارے میں کیا ہدایات دی گئیں؟ جواب، درجہ ذیل ہدایت دی گئی۔ نمبر 1، لے پالک کو حقیقی بیٹا تصور کر کے بیٹا کہنے کی ممانعت ہے۔ نمبر 2، ان کو ان کے اصلی باپوں کے نام سے پکارا جائے، اگر معلوم نہ ہو تو پھر انہیں ان کے القاب سے پکارا جائے۔ نمبر 3، جس نے جانتے بوجھتے خود کو غیر باپ کی طرف منسوب کیا وہ گناہ گار ہوگا۔ نمبر 4، لے پالک بیٹوں سے گھروں میں پردہ کرنا ہوگا،
اور ان کا وراثت میں کوئی حق نہیں ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہنا چاہیے بالکل کھل کے بتا دیا کہ جو لے پالک بیٹے ہوں گے، کہ دیکھیے اس میں ایک بہت بڑا مسئلہ ان لوگوں کا آتا ہے جو بے اولاد ہوتے ہیں اور وہ کوئی بھی بیٹا یا بیٹی کسی کی یا پھر یتیم خانے سے بچوں کو لے لیتے ہیں. تو یہ حکم جو ہے نا سب کے لیے ہے کہ پھر وہ جو اگر بیٹی ہے تو بھی وہ اس کو بھی پردہ کرایا جائے اس نامحرم باپ سے، ٹھیک ہے. اور جو بیٹا ہے اس کو اس سے بھی، یعنی کہ گھر میں جو اور دوسری بچیاں ہوں گی اس کا پردہ کرنا ضروری ہوگا، لازمی ہوگا. اور وراثت میں کوئی حق نہیں، اگر کوئی خود سے کچھ دینا چاہے اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن پتہ ہے یہ بھی ایک بات اس میں آگے میں نے پڑھی تھی قرآن میں، کہ لوگوں نے کیا کرا کہ جو لے پالک بچیاں پال لے تو اس سے نکاح کرنے شروع کر دیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو پالا ہے تو پھر آپ اس سے نکاح کرنا شروع کر دیں. اگر آپ نے پالا ہو، آپ کو شروع سے آپ کا اپنا باپ سمجھتی ہے تو بس اس کو ویسے ہی رہنے دیں، اس کا کہیں اور نکاح کروائیں آپ. اچھا جی، یہ آیات ہیں جس کا ترجمہ ہے ہمارے پاس. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویاں ان کی مائیں ہیں. یعنی جو سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے یہ والی بات کھل کے کہہ دی کہ جو جتنی بھی نبی کی بیویاں ہیں وہ قوم کی مائیں ہیں. اور نہ تمہاری عورتوں اور بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھے ہو تمہاری مائیں ہیں. اب اس میں ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا، ایک صحابی تھے، ان کو اپنی بیوی سے بہت محبت تھی، مگر کیا ہوا کہ انہوں نے غلطی سے اپنی بیوی کو کہہ دیا تم میری ماں جیسی ہو بس. تو وہاں پر عرب میں یہ بھی ایک بات تھی کہ اگر کوئی کسی کو اپنی ماں کہہ دے تو اسی وقت اس کا نکاح ٹوٹ جاتا تھا. تو جب وہ دونوں میاں بیوی روتے ہوئے نبی کے پاس آئے اور اب سارا قصہ بیان کرا، چھوٹے چھوٹے ان کے بچے تھے، بہت پریشان تھے، تو نبی نے ان سے کہا کہ آپ دونوں علیحدگی اختیار کر لیں اور صبر کریں. صبر کریں اللہ تعالیٰ کی آیات کی نازل ہونے کا. تقریباً 2 ہفتے بعد یہ آیاتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے نبی نے بلا کر ان کو سنائیں اور ان سے کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رجوع کر لیں. اللہ نے نہیں بنائے کسی آدمی کے لیے اس کے سینے میں 2 دل. یعنی اس میں کھلے عام یہ بات بھی کہہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے بھی سینے میں 2 دل نہیں بنائے ہیں کہ وہ اس پہ دونوں دلوں کو دیکھے گا اور اس پہ عمل کر لے گا، ٹھیک ہے. یہ کہنا چاہیے پہلا رکوع اس کا مکمل ہو گیا ہے، سوال جواب کے ذریعے بھی اس کو سمجھا دیا گیا ہے. اب آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھائیے اور ان لوگوں تک پہنچائیں جو یہ آیات کو، ان صورتوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.